شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کرنا پیش کریں. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہوں اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہوں اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہوں اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. قدموں میں تیرے سر ہو میری روح ہو چلی ہو. قدموں میں تیرے سر ہو میری روح ہو چلی ہو. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہوں اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے. وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہوں اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. صدق اللہ العظیم. اعلیٰ سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، یہ رجب کا مہینہ ہے جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم واقعہ جڑا ہوا ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں بھی ہے. اس واقعے کو تاریخ اسلام میں معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس واقعے معراج کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ زمین سے زمین تک کی سیر، دوسرا حصہ آسمانوں کی سیر.
معراج کے اس واقعے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور اب یہ بات ذہن میں آنی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ معراج کرانا تھا تو مجید حرم سے بیت المقدس کیوں لے کر گیا؟ تو اب اس کا جواب سنیے۔ زمین کی سیر اور انبیاء کی امامت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ سارے انبیاء کے سامنے پیش کرنا تھا اور بتانا تھا کہ حضور صرف نبی ہی نہیں بلکہ ایک سید الانبیاء بھی ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Respected dignitaries on the dais, جناب حضرت مولانا جعفر پاشا صاحب، جناب منظور صاحب، جناب عبد القادر صاحب اور اسکولز کے اسٹوڈنٹس، Mohsin Saab, the director of one of the school of the Hyderabad city, Sunrise School. I welcome you, sir. Thank you for coming here. On this special occasion, I would like to welcome all the dignitaries. Within just a few minutes back, I already explained the importance of the Miraj to you all. Inshallah, the chief guest of the today's function will be enlightening the importance of the Shab-e Miraj to you all. So I request all the students, the parents, those who have visited, to listen to the words which will be shared to you all today. Inshallah, that will be very much beneficial to you. Jazakallah khair. Thank you. Thank you very much, sir, for your valuable words. Now I would like to call اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام للمسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد میں، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرانے۔ حقیقت میں یہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ Respected personalities on the dais، آج کے مہمان خصوصی مولانا محترم جعفر پاشا صاحب قبلہ اور اس انسٹیٹیوٹ گروپ آف اسکولز کے رہنما خلیل صاحب اور شعیب صاحب، ہمارے دوست سن رائز اسکول کے کرسپونڈنٹ اور عزیز ساتھیوں، مولانا قادر صاحب، ٹیچرز اور پیارے اسٹوڈنٹس، میں آپ کے سامنے مختصر بات رکھتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا، کیونکہ معراج کے تعلق سے مولانا آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لیکن میں معراج سے پہلے کے وہ تھوڑے سے واقعات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہیں اور ہم کو خاص طور پر اس سیرت کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، جب تک معراج آپ کو ہوئی وہ ٹوٹلی 12 سال آپ کے گزر گئے تھے، اور وہ جو 12 سال کا جو آپ کا سفر تھا، جو دعوت اسلامی کو آپ پورے عرب کے گوشے گوشے تک پہنچا دیے تھے، یہاں تک کہ کوئی ایسا گھر یا خطہ نہیں تھا جہاں پر آپ کی آواز کو سننے والا کوئی نہ تھا۔ ایسی بات نہیں تھی، ہر گھر سے 1 یا 2 یا 3 4 افراد آپ کی اس دعوت کو لبیک کہتے تھے۔ 12 سال کا وہ عرصہ آپ کی زندگی کا بہت ہی کٹھن دور تھا،
बाज़ वक़्त तो ये हालत थी शोएब अबी तालिब के वो 3-3.5 साल आपकी ज़िंदगी के बहुत ही कठिन गुजरे। फिर ताइफ का वो वाक़या आपकी ज़िंदगी का एक सबक आमोज़ वाक़या था। आपको इतना लहूलुहान किया गया, इसके बावजूद भी आपने कहा कि ये नहीं बल्कि इनकी आने वाली नस्ल जो है इस्लाम का आवाज़ बुलंद करेगी। तो इस किस्म के ऐसे कई वाक़यात हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो हमको उनकी सीरत से मिलते हैं। 12 साल बाद आपका जो सफर मेराज हुआ, मेराज कहते हैं सीढ़ी को, जैसा कि आप जानते हैं और मौलाना इस पर रोशनी डालेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये असल में मेराज का एक पैगाम जो मेराज के मौके पर इस सूरत में सूरह बनी इसराइल में एक जो है बाज़ मुफस्सिरीन ने इसको 12 अहकामात, बाज़ मुफस्सिरीन ने इसे 14 अहकामात करार दिया है। ये एक मेराज के पैगाम के तौर पर, एक तोहफे के तौर पर दिया गया है। मैं उसमें के चंद पॉइंट्स आप लोगों से जो मुताल्लिक है वो बताऊंगा। सबसे पहला जो अहकाम हमको बताए गए जिसमें पूरी माशरे की बुनियाद जिस पर रखी गई, जो 1 साल के बाद जो आपको एक रियासत तश्कील देनी थी और उसकी बुनियाद आपको बता दी गई, वो थी सबसे पहले कि अल्लाह वाहिद का के सिवा आप किसी की इबादत नहीं करना है, वो सिर्फ एक ही है और वो एकता है, उससे हटके और कोई नहीं है। दूसरी चीज वालिदैन का एहतराम करना, खास तौर पर बच्चों को इस बात की तलकीन करना जरूरी है कि अपने वालिदैन का आप रिस्पेक्ट करना है, उनकी बात सुनना है और इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। फिर तीसरी बात, रिश्तेदार अगर से आपके जो भी रिश्तेदार हैं उनसे आपके ताल्लुकात, आपके रिलेशन बहुत अच्छे रखना है। खाली रिश्तेदारों से ही नहीं बल्कि पड़ोसियों से, उन अफराद से भी जिन से आपके अपने ताल्लुकात होते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि आप कहीं पर भी जो कारोबार कर रहे हैं उनसे मुताल्लिक है, डंडी नहीं मारना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो तमाम चीजें आप पर भी उसका इतलाक होता है, आप पर भी उसका इम्प्लीमेंट होता है। आप स्कूल को आ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप जो है वक्त पर आए और वक्त पर पढ़ें, ये भी उसी में शामिल होती है। अगर किसी जगह भी हम अपनी वक्त की पाबंदी नहीं कर रहे हैं तो ये भी जो है उसके अंदर डंडी मारने के बराबर होता है। यानी मतलब ये है कि आपको हर काम अपने वक्त पे करना है और जो बताया जा रहा है उस पे अमल करना है। तो अजीज साथियों, और खास तौर पर वो स्टूडेंट जो अब इस साल 10th में है, आइंदा जो है उनके लिए इंटरमीडिएट में जाना है, तो अभी से उन लोगों को एक सोच लेना है कि हमको जो है कौन सी लाइन अख्तियार करना है। उसके लिए अभी से हमको हमारे जहन में होनी चाहिए कि हम किस तरीके से पढ़ें और किस तरीके से स्टडी करें। अगर से आप 2 घंटे दे रहे हैं तो आपकी रफ्तार अब बढ़ जाना चाहिए कि वो 4 घंटे हो जाए, जब भी तो आप जो है एक बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। अभी तो आपके दिन ब दिन पेपर्स कम होते जा रहे हैं, जो 12 थे जाके 6 हो गए। कितने पेपर्स हैं आपके 10th के स्टूडेंट? 7 पेपर चल रहे हैं। अच्छा, देखिए 7 पेपर्स हैं आपके, पहले तो 12 पेपर होते थे। इस तरीके से अब जो है बिल्कुल आपको जो है 7 कर दिया गया। तो इस तरीके से आप इस पर ये कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पढ़कर अपने निशानात को अच्छे से अच्छे लेकर आए। टाइम जो है बहुत कम है और इसमें हमको अच्छे से अच्छा वक्त निकालें। और यहाँ पर खुद सर के पास इतनी बेहतरीन एजुकेशन होता है कि आपको यहाँ पर बिठा के ही पढ़ाया जाता है, तो इससे भी बच्चे जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और अच्छे निशानात लाते हैं। तो मैं इस मौके पर तमाम बच्चों का भी और आज जो मौका दिया गया उसका मैं खलील सर से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद शेर नात के समात फरमाइए। हर अदा मुजीज़ा, हर सदा मुजीज़ा, हर अदा
مسکرائے تو دانتوں سے گرنے پھوٹی، مسکرائے تو دانتوں سے گرنے پھوٹی، نور خیر ورا بن گیا معجزہ، نور خیر ورا بن گیا معجزہ، صورت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ، معجزہ 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 معجزہ، نعت پاک نبی اور عاقل لکھے، نعت پاک نبی اور عاقل لکھے، یہ بھی ہے میرے سرکار کا معجزہ، یہ بھی ہے میرے سرکار کا معجزہ، ہر ادا معجزہ، ہر صدا معجزہ، ہے سراپا رسول خدا معجزہ۔ شکریہ Sir, to enlighten us some his words. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Respected طالب جناب جعفر بھائی صاحب، مولانا جعفر بھائی صاحب، امیر ملت اسلامیہ، Respected جناب منظور احمد صاحب، Respected جناب محسن صاحب، جناب محی الدین سامی صاحب، اسٹاف ممبرز، اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ یہاں پر ایک جلسے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں۔ معراج کا واقعہ سیرت کے واقعات میں سے ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے، جیسا کہ منظور صاحب ابھی آپ کو تفصیل سے کہ 15ویں پارے کی شروع سے معراج کا جو ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر بہت اہمیت یہ کہ کیا کرنا بول رہے قرآن میں اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ واٹ آر دا ڈوز آف دا قرآن، واٹ آر دا ڈونٹس آف دا قرآن، اس کو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کا جلسے کا جو عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ تو مولانا بہت تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ میں تھوڑی سی چیز آپ کو بچوں کے آج کے ماحول، آج پہ جو چل رہا ہے اس کے اوپر کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ آج جو بچے ابھی پیرنٹس میٹنگ میں مجھے اس چیز کا خاص طور پہ ہوا ہے کہ کئی مائیں یہ بول رہے کہ ہمارا بچہ یہ موبائل تقریباً 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے صرف کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کا بیشتر قیمتی وقت اگر آپ موبائل پہ صرف کرتے ہیں، آگے آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہونے والا ہے۔ ابھی جو ٹائم ہے وہ ٹائم کا صحیح یوٹیلائز کریے، آپ اپنے آپ کو پڑھنے کے اوپر لے کر آئیے، کھیلیے، باہر جائیے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھیل میں رکھیے، اور ساتھ ساتھ پڑھائی پہ توجہ دیجیے۔ زندگی کا حالات اگر بدل سکتے ہیں، آپ کا کوئی معاملات بدل سکتے ہیں، آج اس لیول پہ زندگی اگر بدل سکتی ہے وہ صرف تعلیم ہے،
صرف تعلیم ہے. آج جو بچے ہمارے پاس پڑھ کے گئے ہیں ماشاءاللہ امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، یورپ کئی مقامات پر ہائی ٹیک سٹی پہ بہت اچھی تنخواہ لے رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ بھی آپ کی طرح ایک ایوریج فیملی سے آئے تھے، مگر اپنی محنت، اپنی جستجو سے اپنے آپ کو چینج کیجئے، اپنے خاندان کے حالات کو چینج کرے. اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم پڑھائی پہ دیجئے. الحمدللہ یہاں کا جو سٹاف ہے، یہاں کے جو ٹیچرز ہے بہت ہی قابل ہے، اور ہمارے پاس کا جو رزلٹ ہے الحمدللہ بہادر پورہ منڈل میں سب سے آگے بچے 10 out of 10 لے کر آئے ہیں. بچے ہانگ کانگ چلے گئے ہیں، یہاں پہ ایگزام دے کے کئی انعامات لیے ہیں. آپ کو اسپورٹس ڈے میں بتایا گیا 5 لاکھ تک کا بچے کو اسکالرشپ ملی ہے. آگے پڑھنے کے لیے جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کے لیے کئی انعامات لے کر آئے بچے ہر سال. not only for this year, every year our students are going and contesting so many competition and getting about it. So آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ پڑھیے، آگے بڑھیے، اپنے آپ کو کام کریے، اپنے پیرنٹس کو خوش کریے، اپنا نام کریے، اپنے ملک کا نام روشن کریے، آگے بڑھیے. اس کے ساتھ ہی میں آپ ختم کرتا ہوں تاکہ مولانا کا زیادہ سے زیادہ شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. سب جواب دینا آپ لوگ، اپن تھالیاں سب مارے نہیں مارے، ویلکم کرے نہیں کرے، اپن سلام بھی ویلکم ہے تو اپن سب جواب بھی اس کا دینا. السلام علیکم. یہ بات بھی نا اب آپ کو معلوم ہو رہا کہ ہم اسکول میں ہیں ماشاءاللہ. اپن بولتے ہو نا گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، یہ سب چیزیں گڈ ہے، مگر یہ سلام میں کیا ہے معلوم؟ آپ کو ہم دعا دے رہے ہیں اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ بھی ہم کو دعا دے رہے ہیں اللہ آپ کو بھی اچھا رکھے. تو گھر میں بھی اپنے کیا کرنا؟ امی کو بھی سلام کرنا، کیونکہ امی اچھے رہیں گے تو آپ کو پالیں گے. ابا کو بھی سلام کرنا، کیونکہ ابا اچھے رہیں گے تو کما کے لیں گے. تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سلام کو اہمیت دینا. اور جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہم معراج کی بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس سے پہلے میں تمام ہمارے اسٹیج پہ جلوہ فاطمہ تمام معززین کو مبارک سلام عرض کرتا ہوں، اور ہمارے یہاں کے ذمہ داروں کو بھی سلام عرض کرتا ہوں، اور تمام کے ماشاءاللہ یہ جذبہ ہے کہ آپ کو دین کی بات بتائی جائے تاکہ آپ کو دنیا کے ساتھ دین کا بھی علم ہو. یاد رکھیے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو سنتے ہیں، ہم کتنے لوگ ہیں درود پڑھتے؟ سو ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ درود یاد ہے اپنے کو؟ چلیے بہت اچھی بات ہے. اپن اب درود پڑھ لیں گے ایک وقت. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. سب صاحب بچے جو ہے میں جو بول رہا ہوں ابھی مولانا حضرت نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اور اس میں سورہ یعنی سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم کے 2 حصوں میں یہ واقعے کو بیان کیا گیا ہے. اس میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ جب اللہ چاہتا ہے تو آسمانوں پہ بھی اپنے بندے کو بلا لیتا ہے. آسمان پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ بولیں گے کہ مولانا آسمان تو بہت اوپر ہے، ہمارے جو راکٹ جاتے وہی بڑے لمبی کئی مہینوں میں جاتے، تو راکٹوں سے زیادہ طاقت رکھنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے تو کس کو بھی بلا لے سکتا. کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تھے اور آپ نے بھی مکی اور مدنی زندگی کی بات سنی، مکی زندگی میں بہت سے آپ کے اوپر تکالیف آئے، بہت سے آپ کو نقصان پہنچانے کی ترکیبیں کی گئی، لیکن آپ نے اس پہ صبر کیا اور آپ نے اس کو یہ قبول کر لیا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے. تو آپ نے اس قبول کرنے کے بعد اللہ نے آپ کو ایک موقع ایسا دیا کہ امام الانبیاء بنایا. یعنی تمام جتنے نبیاں
1,00,000 1.25 लाख के करीब पैगंबर आए, 1.25 लाख पैगंबरों के आप जो है क्या बन के आए? इमामुल अंबिया, यानी सबके इमाम बने आप। सबसे बड़े कौन है इस वक्त? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको आगे बढ़ाकर कहा कि आप नमाज पढ़ाइए। यहाँ ने आज ये हमको मालूम हुआ कि पहले अंबिया से मुलाकात हुई तो भी नमाज पढ़ाने के लिए हुई, और नमाज हजरत प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद ने नमाज पढ़ाई, और पूरे प्रॉफिट जितने आए थे 1.25 लाख यानी 125 लाख, वो तकरीबन वो पूरे के पूरे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले थे, और बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी प्रॉफिट बन के आए। अब जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ गए तो आपको जब ये तकलीफें देने लगे लोग, और आपको तकलीफों के साथ साथ आपको पत्थर मारते थे, आपको लोगों को नुकसान पहुंचाते थे, आपको धूप में से बच्चे हट के बैठो बेटे, आप लोगों को धूप लगी तो हमको भी तकलीफ होती है, आप भी हट जाओ बेटे, वो दोनों आप जरा पीछे हट जाओ, या धूप आ रही है जगह से जरा सा हट के बैठो। ऐसा है, ये हम लोगों की भी अजीब आदत है। धूप ज्यादा लगी तो भी परेशान अपन लोग, बारिश ज्यादा हुई तो परेशान अपन लोग, मगर धूप में आदमी बैठ जाता, बारिश में बैठता कोई भी नहीं बैठते, कई गुना बैठते। बोलो, आपको मालूम है बारिश में क्यों नहीं बैठते? बुखार आता बोलते हैं। नहीं, आपको नहीं मालूम, आप और हम किससे बने हुए हैं? मट्टी से बने हुए हैं। मट्टी धूप में रही तो कुछ भी नहीं होता, पानी में गई तो क्या होती? खुल जाती। अपने को भी ये डर रहता, पानी में गए तो कहाँ खुल जाती कि क्या नहीं, है नहीं? इसलिए अपन क्या करते हैं, सब जने जल्दी जल्दी पानी में से भाग के आके बाहर ठहर जाते, क्योंकि खुलने का, हालांकि गोश्त के है पर खुलने वाले नहीं है। अल्लाह मियाँ देखो, पैदा करने वाला पैदा कैसा करा, मिट्टी से बनाया आदम को, और उसके ऊपर आदम कौन थे हमारे? कौन थे आदम? हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे प्रॉफिट नंबर 1 थे, अल्लाह के सबसे पहले रसूल थे, और अल्लाह ने उनको दुनिया में लाया, और दुनिया में जब लाया तो अल्लाह तबारक ताला ने उनके जरिए बहुत से मर्दों औरतों को फैला दिया। तो आज जितने लोग हैं दुनिया में वो प्रॉफिट आदम की औलाद है। किसकी औलाद है? आदम अलैहिस्सलाम की। ये आप लोगों के जहन में रहना, हम लोगों को ये बात मालूम रहना कि देखो दुनिया क्यों शुरू की गई, और दुनिया की जो हमारे को अल्लाह ने जिंदगी दी, ये इस बात से नहीं दिए कि आप स्कूल में अच्छा पढ़े, ये इस बात से नहीं दिए कि आप अम्मी जान को अब्बा जान के पैसों को ज़ाय करें, अच्छे से अच्छा पढ़ के उनके पैसे को भी कारा मत करना। हमारे स्कूल कायम क्यों करते हम? ये वजह से नहीं करते कि आपको गेम्स खिलाना है, ये वजह से नहीं करते कि भाई आपसे कुछ हम डोनेशन लेना है, बल्कि हमको ये रहता कि आप अच्छे बने, आप लायक बने। अभी हमारे खलील साहब ने जैसा फरमाया कि आपके बच्चे जो है हाईटेक सिटी में पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपके बच्चे हांगकांग को जा रहे हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं। कब? इल्म है तो काम कर सकते, इल्म नहीं है तो काम नहीं कर सकते। इसलिए हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक की आयत भी उतरी, तो क्या उतरी? इक़रा पढ़ो। क्या पढ़ो? कौन सी सूरत है? इक़रा पढ़े कभी आप लोग? कभी सूरा कुरान पाक पढ़ते हैं ना अपन लोग? इक़रा का सूरा पढ़ो, सूरा पढ़े तो आपको मालूम होता कि इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है उसमें, रोमन इंग्लिश भी है। आजकल अपने को तो रोमन इंग्लिश आ रही है। अभी हमारे खलील साहब फरमा रहे थे ना, हमारे वालिदैन बोल रहे कहते मोबाइलों पे बच्चा ज्यादा रह रहा है। अपन रह रहे, अपन लोग तो नहीं रह रहे, बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ के, गुड बॉयज है नहीं? आप लोग तो मोबाइलों पे नहीं रहते नहीं। हाँ, पहले क्या था मालूम? गेम्स थे। अब क्या हो गया मालूम? गेम्स खत्म हो गए। अब हम लोग बिल्कुल अजीब अजीब काम कर रहे, मोबाइल देख रहे, और मोबाइल देख के उसके जैसा उछल है नहीं। और वो एक साहब मेरे को बताए, मौलाना पहले थी अलग बात थी, अब बोले टॉकिंग वॉकिंग जॉकिंग सब छोड़ दिए हम लोग। मतलब अच्छा करे सब छोड़ दिए, टॉकिंग भी छोड़ दिए। क्या पूछा हम? बोले नहीं टॉकिंग करना पड़ता ना,
कई को करते बाबा भी नको करो, खाउल बैठो ना घर में, है ना। टॉकिंग कीजिए, मगर टॉकिंग ऐसी कीजिए कि जिससे अल्लाह भी खुश हो जाना। क्या खुश होना? अल्लाह खुश कहाँ होता? एक छोटे से बच्चा था, वो छोटी उम्र थी उनकी, और उनसे जाते जाते एक साहब ने पूछा, मियाँ तुम पैदा कहीं हुए दुनिया में? तो अपने जैसे लोग हैं क्या है स्कूल में क्या बोलते हैं, हम पैदा हुए अब्बा का खाने के वास्ते, मोबाइल देखने के वास्ते, और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को सताने के वास्ते, थप्पे मारना पीछे ठहर के, किसी की चेयर खींच लेना, ये चलता है स्कूलों में। आप लोग नहीं करते, ये नहीं बोल रहा आप करते बोल के, ये बाहर होता सो बता रहा। लेकिन हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी को तकलीफ तक को दो, किसी को अजियत तक को दो। तो वो प्रॉफिट, वो जो बच्चा था, उस बच्चे ने कहा कि मैं इस बात से पढ़ा, मेरे बाप जान डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ। अरे जिन्होंने बोले ये क्या बात है भाई? दूसरे बच्चे से पूछे तुम कहीं को पढ़ रहे? उन्होंने बोले इसलिए पढ़ रहा हूँ, मेरे बाप इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर बनूंगा। तो एक तीसरे बच्चे ने कहा कि हजरत ये तो डिग्रियां मिलने के वास्ते पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन हकीकत ये है कि हम ये सब इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि हमको पैदा करने वाले का मकसद भी जानना चाहिए। पढ़ना तो जरूरी है, इस पढ़े बगैर तो अपनी लियाकत नहीं आती, मगर ये पैदा करने वाला दुनिया में ऐसे चीज, आप सैटेलाइट पैदा होना है, ये अपन बनाए ना, सैटेलाइट जो बनाए अपन, कहाँ जा रहा उन्हें? आसमानों पे जा रहा, और फिर वहां से आपको क्या नहीं बता रहा, सब चीजा बता रहा आपको, दुनिया के पूरे नक्शे निकाल के दे रहा, आपको दे रहा नहीं दे रहा। तो आपको भी असरा के माने क्या है? रात के चलना, रात को चलने को कहते हैं असरा। ये जमीनी सफर है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो सफर हुए, पहला सफर जमीन का और दूसरा सफर आसमान का। पहले सफर में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि देखो हमारे गुनाह, हमारी नाफरमानी करने वालों को हम क्या क्या सजाएं रखे हैं। कोई चोरी करा तो हम उसको ऐसी सजा देंगे, हम कोई बात गलत करा, गाली दिया तो हम उसको ऐसी सजा देंगे, कोई गलत पैसे खाया तो हम उसको ऐसी सजा देंगे, कोई नमाज नहीं पढ़ा तो हम उसको ये सजा देंगे। यानी टीचर्स भी देते ना, आपने कोई सजा कभी देते नहीं देते? अपन अच्छे काम करे तो देते भी नहीं होंगे टीचर, है नहीं? अपन अच्छे काम करे तो टीचर्स भी अपने आपको गुटका देते हैं, बाजू तारा भी उतार देते, है नहीं? ये तारा उतारे तो आप तारे बन गए क्या? नहीं बनते, मगर तारा उतारने से आप अच्छे मालूम होते हैं। आप स्टूडेंट्स में सबसे अच्छे हैं, इस बात से आपको तारा मिला। आप ये तारे को संभाल कर रखना है तो हमेशा अच्छा पढ़ना पड़ेगा। हमेशा अच्छा पढ़ेंगे तो हमेशा टीचर खुश होकर आपको स्टार बना के देंगे, और वो स्टार आपके पास लगा हुआ रहेगा तो आप हर एक को बोलेंगे देखो मम्मी मेरे को आज स्टार मिला, पापा जान को बोलेंगे मेरे को स्टार मिला, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? ये स्टार क्या है? टीचर्स के करीब होने की एक हमारे अंदाज है। अल्लाह के पास भी स्टार उसको मिलेगा जो अल्लाह से डरने वाला, स्टार उसको मिलेगा जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनने वाला हो, स्टार उसको मिलेगा जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होने वाली कुरान पाक को पढ़ेंगे और उस कुरान पाक को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ेंगे, रोमन इंग्लिश में पढ़ेंगे, मगर जानेंगे कि अल्लाह ने हमारे को कुरान में क्या कह रहा है। अभी हमारे एक अहमद साहब ने नात पढ़ी ना आपके सामने, हमारे बेटे हैं इन्हों हाफिज कुरान है, क्या कितने कुरान में कितने होते पारे? 30, उसमें कितने लाइन से रहते? कम पेश 6666। अब उससे बढ़ के भी रहते बोलते लोग हैं और उससे कम भी रहते बोलते, मगर उम्मन जो मशहूर है वो ये है कि 6666 इसमें आयतें हैं, ये वो पढ़े। फिर इन्होंने क्या किया, 5 साल इन्होंने अरबी की तालीम भी पढ़े, यानी उसको ट्रांसलेशन को समझने की कोशिश करने के बाद से वो भी कोर्स किए। फिर 5 साल के बाद इनको अब हम क्या करें? बोले भाई अल्लाह का काम तो करना ही है, मगर दुनिया वालों की भी काम आना तुम, तो क्या किए इनको?
ایک ایڈوکیٹ کا ایک دوسرے ان کو ایڈوکیٹ بنانے کے لیے ہم نے ان کو کالج میں داخلہ لیے وہ کیوں لیے؟ تاکہ آپ کی مدد کرے. آپ بھی پڑھ رہے تو یہ سمجھ لینا کہ ہم کو اسٹال لینا ہے تو اللہ کی مدد ہمارے لیے ضروری ہے. سمجھ گئے نا؟ اب یہاں فرماتے کیا؟ سبحان اللہ. بڑا سبحان کے معنی بہت یعنی اس کی خوبیوں کے مالک کو کیا بولتے ہیں؟ سبحان. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی البارک بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اب میں زمین کی سیر نہیں کراتا آپ کو، آسمانوں پہ لے کے جاتا ہوں. ہاں زمین کی سیر پھر کبھی دیکھیں گے. آسمان پہ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس پہ گئے؟ ایک جہاز تھا. اب جیسا اپن یہاں سے کوئی دلی جا رہا، وہ کار میں جا رہا تو اپن کیا بولیں گے؟ 2 گھنٹے میں چلے گا دلی میں تو یقین کریں گے. اچھا انہیں فرض کرو پلین میں گیا، انہیں بولا میں 2 گھنٹے میں دلی گیا وہ تو یقین کریں گے نہیں کریں گے؟ کیوں؟ پلین ہوا میں اڑتا، تیز اسپیڈ میں جاتا، اس لیے ہم یقین کر لیتے. اور یہ آپ بائی کار گئے تو آپ کو یقین اس وجہ سے نہیں آتا کیونکہ رستے میں ٹریفک ہے، روڈا لمبے ہے اور کتنا بھی بھگا ہو 100 سے زیادہ نہیں جا سکتے. یہ بھی اللہ کے پاس سے گھوڑا آیا تھا، اس کا نام تھا براق. کیا نام تھا؟ براق. وہ براق کیسا تھا؟ وہ براق ایسا تھا کہ آپ اس میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کے آپ کی نظر جا پڑتی، آپ کی نظر کہاں تک جاتی؟ اتنی دور جھاڑ تک جاتی ہے نا، دور سے دور. آپ پیچھے نہ کو دیکھو، پورے ادھر دیکھو، آپ پیچھے جھاڑ پر میں کو دکھ رہا ہوں، آپ لوگوں نے دیکھا، پلٹے کے بعد دیکھ لینا آپ لوگ. ہاں یعنی آپ لوگوں کی نظر کتنی دور جاتی؟ اتنی دور. سمجھے نا؟ وہاں تک براق جو ہے، براق برق سے ہے. برق یعنی بجلی کا وائر ہے نا. یہ بجلی کا وائر کیسا رہتا؟ اس کا ٹرانسفارمر رہتا گورنمنٹ کا وہ روڈ پہ، اور آپ یہاں ہاتھ لگائے تو کیا ہوتا؟ کرنٹ مارتا نہیں مارتا؟ اس کو بولتے تیز، یعنی وہاں پلک لگائے تو یہاں تک اس کا کرنٹ آتا تو اس کو بولتے برق، یعنی رفتار سے چلنے والا. یہ براق تھا. براق کے معنی بھی ہے تیزی سے چلنے والا. وہ رفتار تھی اس کی، وہ تیزی تھی، وہ اتنی زور سے چل رہا تھا کہ فرماتے ہیں کہ ایک قدم یہاں تھا، اس کا پہلا پیر یہاں تھا تو دوسرا پیر وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں جہاں پہنچتی تھی، دوسرا پیر وہاں تھا. یعنی کتنا بڑا ہوں گے آپ؟ یہاں ایک قدم رکھ کے وہاں اتنا اچھلا تو پر ہرنوں کو بولتے کیا بھاگتے بھائی، کیا جمپا مارتے بھائی بولتے نہیں بولتے. میں ہرن کو جب کے لیے بولتے نا، تو ایسے ہی یہ براق بھی تیز چلنے والا تھا. اور یہ براق جب گیا آسمانوں پہ رک گیا. آسمانوں پہ آپ کو جبرائیل علیہ السلام. کون ہے جبرائیل علیہ السلام؟ فرشتے ہیں. کتنے بڑے 4 فرشتے. کون سے؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام. اسرائیل سب کیا کرتے ہیں؟ روح قبض کرتے دیکھو معلوم ہے ماشاءاللہ. روح قبض کرنا معلوم ہے. روح قبض کرنا اس کو بولتے کہ انسان جیتے جی جب دنیا سے جاتا تو انہوں اس میں سے سانس نکال لیتے. اسرافیل علیہ السلام الگ ہے، اسرائیل علیہ السلام الگ ہے. تو آپ کو جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے آسمانوں پر. وہاں جانے کے بعد آپ کی پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوئی. سب سے پہلے ملاقات ہوئی آپ کی اللہ سے ملاقات کا تو واقعہ بعد میں بتاؤں گا. میں ایک پیغمبر سے ملاقات ہوئی، آپ کی دوسرے پیغمبر سے 7 پیغمبروں سے 7 آسمانوں پہ ملاقات ہوئی. آسمان 7 ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ آسمان 7 ہے. اور پہلے آسمان پہ ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ ملاقات ہوئی. ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ آپ کے داداؤں میں آپ کا شمار ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے فرزندوں میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے فرزندوں میں 4
بنی اسرائیل کے کیا بنے؟ پیغمبر بنے. اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے تھے، ان کے سلسلے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. تو آپ جب وہاں گئے، جانے کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور کر کے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا. لگا کر کہا کہ بیٹے کدھر آ گئے؟ کہا کہ آج مجھے اللہ نے یاد کیا ہے، اللہ نے ملاقات کے لیے مجھے بلایا ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ بلانے پر میں آیا ہوں. تو وہ تو جانتے تھے عرش پہ آنا تو عام آدمی کی بات نہیں ہے، بغیر اللہ بلائے کے عرش پہ آ نہیں سکتے. لہذا آپ نے کہا کہ جب اللہ کے پاس جا رہے ہو تو جانے سے پہلے میرا سلام آپ کے لوگوں کو پہنچا دینا. کیا فرمایا؟ سب سے پہلے آپ کو سلام کس کا آیا؟ آدم ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے رسول سے فرمایا آپ کی امت کو میرا سلام بولنا. اور آپ کتنے خوش نصیب ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا سلام آپ کو ملا، دعا ملی آپ کو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بلکہ آپ کو معلوم حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ فرمائے سبحان اللہ بولو. کیا بولو؟ سبحان اللہ. اب پورا نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے، سبحان اللہ بھی اگر بولیں گے تو اس کی نیکیاں بہت بڑی ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اگر کوئی پڑھے گا تو اس کا جو ہے جنت کی زمین میں جھاڑ لگے گا. کیا لگے گا؟ جھاڑ لگے گا. تو اپنے کو یاد ہے نہیں ہے؟ یاد ہے نہیں ہے تو امی سے بات کر کے گھر میں بات کر کے یاد کر لینا. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اگر یہ یاد کر لیے تو ہمارے کو جنت میں، دیکھو میں بولا باتوں میں بولانا میں 2 درختہ میرے جنت میں لگ گئے ہے نہیں. اگر آپ بھی بولیں گے تو آپ کے بھی درختہ لگیں گے. تو آپ یہ کوشش کرنا کہ یہ دعا انگلش میں بھی آ گئی، آج کل رومن انگلش میں بھی یہ دعا مل رہی. آپ اس میں آپ لوگوں تو معاشر ہے نا اپنے کیا موبائل میں اپنے کو معلوم ہے. گوگل سب کو جا کے کیا ہے، گوگل کو نہیں بولنا، واٹس ایپ پہ جا کے بولو سبحان اللہ الحمدللہ بولتے انہیں جنازہ بتا دیتا ہو. یار کیا بتاتا؟ کوئی لوگ لے جاتے نہیں مرگے کے بعد اس میں ہی پڑھتے لوگ اپنے پاس، حالانکہ وہ تسبیح ہے اوپر جانے کے بعد کی اور یہی پڑھے بھاگتے. تو وہ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اگر یہ پڑھیں گے آپ تو کیا ہوگا؟ آپ یہ رومن انگلش میں بھی ہے، دیگر زبانوں میں بھی ہے، آپ کو جو لینگویج آتی ہے اس میں وہ پڑھ سکتے ہیں. آپ لوگ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. امی سے موبائل آج ہی ہو بولو امی روز میں ٹائم پاس کرنے لکھتا تھا، آج میں جنت میں درخت لگانے کے لیے لے. کیا بولیں گے؟ امی روز میں موبائل آپ سے لیتا تھا گیم کھیلنے کے لیے، آج میں لے رہا ہوں یہ چیزیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں کو جنت میں درخت لگانا ہے. اور جنت کے درخت لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس وقت جب اپنے کو کوئی بھی چھاؤں نہیں ملیں گی. کب؟ جب ہمارا آخری وقت ہوگا، روز آخرت کے دن ہم کو جو ہے وہ سوال جواب کا دن رہے گا. اور سوال جواب کے دن ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا. ادھر دیکھو بیٹے، آپ کو میں بتا رہا تھا کہ آخرت کا دن کون سا ہوگا؟ معلوم ہے نا آخرت تو ہونے والی ہے. کب ہوں گی ابھی نہیں بول سکتے پر لوگ ہوں گا ایک دن، ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے جا کے اپنے کو سوال کا جواب دینا پڑے گا. تو وہ دن وہ درخت کی چھاؤں جو ہے، یہ آپ دیکھیں نہیں دھوپ، آپ یہ دھوپ کتنا اوپر ہے، سورج کتنا اوپر ہے اندازہ ہے؟ سائنس میں پڑھے ہوں گے نا؟ نہیں پڑھے؟ آئندہ پڑھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. سورج لاکھوں کروڑوں میل اوپر ہے، مگر آج انہیں سامنے آیا تو اپنے کو گرمی ہو رہی. وہ جب آخرت کا دن رہے گا، جب آخری وقت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حساب کتاب لینے والا ہے وہ لیں گا، اس دن سورج جو ہے ہمارے سے 10 فٹ یعنی 25 فٹ اوپر رہیں گا. اگر انہیں سورج اتنے قریب ہوں گا تو اپنا کتنے پسینے نہیں آئیں گے اپنے کو، کتنی بے چینی نہیں ہوں گی اپنے کو. نیک بچے نیک آدمی آ رہے تو کیا ہوگا؟ ان کو وہ سورج ان کو تکلیف نہیں دے گا. اور اگر کوئی گناہ کر کے آئے، اس لیے کہ اب میں آگے گیا تو میرے پر جل جاتے. جبرائیل علیہ السلام کو پر ہے، معلوم ہے نا؟ معلوم ہے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے پر دیے ہیں اور اتنے پر ہے
کہ اگر وہ پھیلا دیے تو پوری دنیا اس کے اندر چھپ جاتی، اتنے بڑے پر ہیں۔ تو اللہ نے ان پروں کی وہ حفاظت کے لیے انہوں نے کہا کہ یہاں سے آپ آگے بڑھیے، اللہ آپ کو ملاقات اللہ سے کر لیجئے۔ اب ابراہیم حضرت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلام ہوا، کلام ہوا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن گفٹ کیا، کیا کیا؟ 5 ٹائمز کی پریئر، یعنی 50 ٹائمز کی نماز دیا۔ کیا دیا؟ بولو 50 وقت کی۔ آج ہم کتنے وقت کی پڑھ رہے ہیں؟ 5۔ اللہ کیا کرے 50 ٹائم کی نماز کو 5 ٹائم کر دیے۔ کیوں کر دیے؟ معلوم تھا کہ یہ اسکول کا ہوم ورک ہی نہیں کرتے ہیں تو میرے سامنے میرا ہوم ورک کہاں کریں گے؟ ہے نہیں، اسکول کی پاور، اسکول میں جا کے انہوں اپنا کام نہیں کرتے تو میرا کام کیسا کریں گے؟ اللہ میاں نے کیا کیا؟ 50 ٹائمز کی نماز کو 5 ٹائمز میں کر دیا، اور کہا جو 5 ٹائمز نماز پڑھے گا، 5 ٹائمز جو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکے گا، میں اس کو 50 نمازاں پڑھنے کا ثواب دوں گا۔ کتنا دوں گے؟ 50 نمازاں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آج یہ محفل رکھی گئی، آپ کو معراج کی مختصر باتیں بتا دیا ہوں کہ اب یہ مہینے کا تحفہ جو ہے، رجب کا تحفہ معراج ہے، اور یہ معراج میرے سرکار کو بہت سے تکلیفیں اٹھانے کے بعد ملی۔ معلوم ہوا کہ ہر تکلیف کے بعد ہی راحت ہوتی ہے۔ آپ آج پڑھیں گے اور محنت کریں گے، لائق بنیں گے، پھر ایک موقع آئے گا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا آفیسر بنا دیں گا۔ تو آپ آج محنت کریں گے تو کل آفیسر بنیں گے، کل آفیسر بنیں گے تو آپ کے نیچے کام کرنے والے رہیں گے۔ تو آپ اچھے پڑھنے کی کوشش کرنا، یاد رکھو قرآن پاک پڑھو، اور قرآن پاک کے ساتھ اپنے اسکول کے جو ٹیچرز ہوم ورک دیتے ہیں اس کو بھی کرو۔ ایک 2 کام اچھی کام کرنا، ایک اللہ کا ہوم ورک برابر کرنا، ایک رسول کا ہوم ورک برابر کرنا، ایک اللہ کا ہوم ورک برابر کرنا اور ایک ٹیچر کا ہوم ورک بھی برابر کرنا۔ یاد رکھیے اللہ ناراض کب ہوتا معلوم؟ ماں باپ کو ناراض کرنے پہ، اور ماں باپ کا مقام کیا ہے معلوم؟ ٹیچر کا بھی مقام وہی ہے۔ ماں باپ کے پاس ہم کو کیا ملتا؟ کھانا ملتا، اور ٹیچر کے پاس ہم کو کیا ملتا؟ علم ملتا۔ تو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کا بھی ادب کرنا، ٹیچرز کے پیچھے جا کے برائی نہیں کرنا، ٹیچرز کی مذاق نہیں کرنا، ٹیچرز کو برا بھلا نہیں بولنا۔ جو بچے ٹیچرز کو برا بھلا کہتے ہیں نا، وہ بچے پڑھ لکھ کے قابل نہیں بنتے۔ اس لیے کوشش کرنا کہ اچھا پڑھنا ہے تو ہر ٹیچر کی تعریف کرتے رہنا۔ تو ہاں یہ آپ سے گزارشات تھی، اور آپ آخری گزارش کہ آپ کے ہمارے خلیل صاحب اور ان کے صاحبزادے مدرسے چلاتے ہیں، یہ اسکول چلاتے ہیں، یہ بھی نیک، صاحبزادے بھی نیک، ان کے باوجان بھی نیک۔ ماشاءاللہ ہمارے مولوی اقبال الرحمن صاحب ہمارے محترم خلیل الرحمن صاحب کے والد تھے، وہ ہمارے پہ شفقت کیے، اور آج بھی ہمارے خلیل صاحب جو ہے وہ بھی ہمارے شفیق بنے ہوئے۔ شفیق کے معنی شفقت کرنا، محبت کرنا، بولیں گے نا؟ آپ اپنے دوسرے کے رفیق رہو، دوست، رفیق بولے تو دوست، تو اب ہم انگلش سمجھنے کے سے دشواری ہوتی۔ تو یہ بھی ہمارے آج کل صاحبزادی ماشاءاللہ بہت بڑھ چڑھ کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے کاموں کو قبول فرمائے، ان کے اسکول کو اور جو اسکول ان کے جو مدرسے چلتے ہیں اللہ ان کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جتنے اسٹیج پہ تشریف فرمائے میں ان سب کو بھی میں دعا دیتا ہوں، ہمارے ٹیچرز کو بھی، کہ ہمارے ماشاءاللہ ٹیچرز بھی آپ کو پڑھاتے ہیں۔ یہ پڑھائیں گے کب معلوم؟ جب آپ پڑھنے کے قابل رہیں گے اور آپ اچھا پڑھیں گے تو ان کو بھی آپ سے خوشی ہوگی۔ اچھا پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ تو آج یہ طے کر لو، آج سے ہم اللہ کا بھی ہوم ورک کریں گے، رسول کا بھی ہوم ورک کریں گے، اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسکول کا، ٹیچرز کا بھی ہوم ورک کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، نماز کو کیسے بھی گھر میں پڑھنا، 5 ٹائم پرے کرنا، 5 ٹائم مسجد کو جایا کرنا۔ دیکھو مسجد میں گئے تو کیا ہوتا معلوم؟ بڑا ثواب ملتا، گھر میں پڑھے تو چھوٹا ثواب ملتا۔
इसलिए मस्जिद को गए तो क्या होता है, और आप अकेले पढ़े तो क्या नुकसान है मालूम? आप अकेले पढ़े तो गलती हो जाती, मगर आप जाके स्कूल में आप मस्जिद में पढ़ेंगे तो आपकी गलती को क्या होगा, इमाम साहब के सामने आप पीछे ठहर के नमाज पढ़ेंगे, आपकी छोटी मोटी गलती को अल्लाह माफ भी कर देगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेराज की रात को आप लोग, कब है मेराज की रात? पीर के दिन, मंडे के दिन। कौन से दिन है? मंडे की नाइट में है। तो आप लोगों का काम ये है, मंडे की नाइट को अपने चौक की मस्जिद मालूम है, वहाँ जलसा होता रात में 10 बजे मेरा, अपने अब्बा जान को अपने भाइयों को ले लेके वहाँ रात में आइए, इंशाल्लाह वहाँ पूरी मेराज की पूरी 1.5-2 घंटे की तकरीर करूंगा वहाँ, तो उसमें आपको पूरी मेराज बताऊंगा कि मेराज किसको कहते हैं और मेराज क्या है। मैं मुख्तसर टाइम को देख के बात को किया हूँ। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक दे। मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ और आप बच्चों का भी कि आप लोगों ने मेरे को थोड़ी देर बर्दाश्त कर लिया है, नहीं बर्दाश्त कर रहे नहीं, बहुत बोले होंगे आप लोग, नहीं बोले ना? हाँ चलिए, अच्छी बात बोला ना मैं, हाँ थैंक यू, मैं भी थैंक यू बोल रहा हूँ। हाँ, आप मेरी बात सुने बोल के मैं भी आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। बिजी स्केड्यूल साहब तशरीफ लाए हैं यहाँ पे, और कल भी वहाँ पे दुबली के स्कूल में भी ऐसे एक जलसा हुआ था, वहाँ पे काफ़ी बच्चे मुतासर हुए हैं। इंशाल्लाह वी होप दैट आगे ये जो भी बातें हुए हैं आज, बच्चे इस बात पे अमल करेंगे और नमाज और उस्ताद का अदब, पेरेंट्स का अदब, और सबसे बड़ी चीज़ जो फ़ोन अवॉइड करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। और इंशाल्लाह मंडे के दिन चौक में चौक की मस्जिद, जामा मस्जिद मालूम आप सबको, तो वहाँ पे इंशाल्लाह एवरी ईयर वहाँ पे होता है जलसा शाम में 10 बजे। यू अलॉन्ग विद द पेरेंट्स कैन अकम्पनी देयर इंशाल्लाह। आई थैंक द मंजूर साहब फॉर कमिंग एंड ग्रेसिंग द ओकेशन, जनाब अब्दुल खादिर साहब और डायरेक्टर ऑफ द सनशाइन स्कूल सनराइज मोहसिन साहब, थैंक यू वेरी मच।